ریاست صاحب سے دو باتیں، ایک تو ان کی گفتگو سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ 26ویں کے بعد لگتا ہے کہ 27ویں ترمیم کی ضرورت پڑنی چاہیے۔ دوسرا انہوں نے ایک چیز کی جو میں وضاحت مزید چاہوں گی ان کی گفتگو سے کہ یہ جو رفٹس کی بات کر رہے ہیں وہ باقی سیکٹر سے تو آ رہی تھی، لیکن آپ کے خیال میں اٹسیلف جو ججز کی طرف سے ایک بدمزگی کا ماحول دونوں کورٹس میں پیدا ہوا، چاہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چاہے سپریم کورٹ میں، آپ کے خیال میں اس میں آگے آنے والے وقت میں کمی آئے گی یا زیادتی ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثنا، میرا تو ہمیشہ یہ موقف رہا کہ یہ جو 26ویں ترمیم کی گئی ہے یہ بالکل غلط ہے، اور یہ جو بنیادی سٹرکچر تھا آئین کے اندر دیا گیا اس سے متصادم تھا۔ اس پہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی ایک بڑی مشہور ججمنٹ بھی تھی جس کے اندر وہ وکلا محاذ برائے تحفظ آئین بنام فیڈریشن آف پاکستان، جس کے اندر انہوں نے ہولڈ کر دیا تھا کہ اگر کوئی بنیادی سٹرکچر آئین کا اس سے کوئی امینڈمنٹ متصادم ہے تو اس کو سٹرائک ڈاؤن بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو ہمارا تو موقف ہی یہ رہا، جعفر صاحب نے ہماری بات کو اور ہمارے موقف کو سیکنڈ کیا ہے کہ جو ایگزیکٹو ہے، جو جوڈیشل کمیشن کے اندر کمپوزیشن ہے، اس سے اس کا اختیار بھی بڑھ گیا ہے، اور بینچز کا بنانا اور یہ ساری چیزیں ہم اس پہ اعتراض اسی لیے اٹھایا، اور ہم نے 26ویں ترمیم کو اسی لیے چیلنج بھی کیا۔ جہاں تک رفٹ کا تعلق ہے، میں نے یہ کئی مرتبہ کئی چینلز پہ یہ بات کی کہ یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے اسپیشلی یہ انٹرنلی نہیں چل سکے گی یہ جو سچویشن ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ کتنے کیسز ابھی سردار اعجاز اسحاق صاحب کی ججمنٹ آئی، جو ان کے بینچ سے کیس جو تھا وہ وڈرا کر لیا گیا۔ اسی طرح ایک جو ان کا ٹریبیونل بنایا گیا تھا اس کی ججمنٹ کو دیکھیں، اس کے اندر 10 ججز صاحبان کو جو ڈیپوٹیشن پہ آئے تھے اس کے اندر جو 2010 اور 2011 کا ایکٹ تھا اسلام آباد کا، اور جو جوڈیشل وہ ٹریبیونل بنایا گیا تھا 2017 اس کا سب سیکشن 3 اس کے تحت یہ تھا کہ جی یہ لوگ تو 6 ماہ کے لیے ڈیپوٹیشن پہ آئیں گے، پھر انہیں واپس جانا ہوگا۔ ان کی ابزارپشن جو تھی اس کو انہوں نے کہا ہے کہ یہ غلط ہے، اور اب جو اس وقت بھی اسلام آباد ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے اندر جو ججز ڈیپوٹیشن پہ آئے ہوئے 6 ماہ کے لیے انہیں بھی واپس جانا ہوگا۔ اور آپ نے دیکھا کہ واپس جانا ہوگا، یس ریپیٹریٹ ہوگا، اپنے پیرنٹ ڈپارٹمنٹ میں جانا ہوگا جیسے ڈسٹرکٹ جوڈیشری۔ اور دوسری بات یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر اس وقت آپ دیکھیں تو جتنی بھی ایڈمن کمیٹیز تھی ان میں سے جتنے سینئر ججز تھے ان کو نکال دیا گیا ہے، اور جو ابھی ججز باہر سے آئے ہیں یا نئے ججز تعینات کیں گے ان کمیٹیاں ان کو دے دی گئی ہیں۔ پھر جو ایکٹنگ چیف جسٹس بنایا گیا اس پہ ہمارا بڑا کلیئر کٹ موقف تھا، اوتھ والی بات بھی تھی، اور پھر ان کو نہیں بنایا جا سکتا تھا۔ ان کو ود میلس جو ہے وہ محسن کیانی صاحب کو چیف جسٹس بنانے سے روکنے کے لیے ان کو لایا گیا تھا، چونکہ محسن کیانی صاحب ان ججز میں سے تھے جنہوں نے خط لکھا تھا۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ میں کہتا رہا کہ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا سارا سسٹم جو ہے وہ سٹیگنٹ ہو کے رہ جائے گا، نہیں ہوگا۔ اور آج آپ نے دیکھا کہ جتنے بھی امپورٹنٹ کیسز ہیں وہ ان ججز صاحبان سے اب وہاں نہیں، ان بینچز میں اس میں نہیں لگائے جا رہے۔ جہاں تک سپریم کورٹ کا تعلق ہے تو وہاں پہ بھی رفٹ بالکل اپرنٹلی آپ کے سامنے ہے، اور وہاں پہ بھی دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر عدلیہ اور ججز کا اپنا بھی قصور ہے، انہیں بھی اپنے ادارے کے لیے کھڑے ہونا چاہیے تھا۔ صاحب یہ بات تو درست ہے کہ ایسے قانون پوری دنیا میں مختلف ملکوں میں موجود ہیں، لیکن جس طرح گورنمنٹ بھی کہہ رہی ہے کہ ہم اس کے اوپر بات چیت کرنے کو بھی تیار ہیں، لیکن وجہ کیا ہے سر کہ ایک چیز ایک ایسا مفصل مسودہ اس کے اوپر پہلے کام نہیں ہوا اور وہ پہلے جاری ہو گیا اور اس کے بعد اس پہ بات چیت ہونی، ہم ہمیشہ کرنے کے بعد کیوں سوچتے ہیں؟ دیکھیں ثنا، پیکا ایکٹ کے حوالے سے ہم نے سچی بات ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں نے حامد میر صاحب کی طرف سے کانسٹیٹیوشن پٹیشن فائل کی ہوئی ہے، اس کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آرٹیکل 19A جو ہے 1973 کا آئین اس سے متصادم ہے، اور پھر اس سے بڑھ کر سیکشن 500 آلریڈی ہے تعزیرات پاکستان کے تحت، ڈیفامیشن آرڈیننس آلریڈی وہاں پہ ہے، پہلے پیکو ہوا کرتا تھا پھر پیکا آ گیا، ایکٹ آ گیا، تو وہ لا تو آلریڈی ہے۔ اس کے اندر میلس کیا ہے کہ دیکھیں آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ یہ فیک نیوز ہے، اب آپ فیک نیوز کے اوپر جس اتھارٹی نے ڈیسائیڈ کرنا ہے وہاں پہ جو لوگ ہیں ان کو جو تعینات کیا جائے گا ان کو حکومت کرے گی، اور ان کی پرفارمنس کے اوپر ان کو آگے جو رکھا جائے گا، وہ ایک فیصلہ اس سے ڈس ایگری کرتے ہیں گورنمنٹ کے ویو سے تو ان کو ریموو کر دیا جائے گا۔ تو وہاں پہ اگر کسی کی پریویلیج کمیونیکیشن ہے، آپ نے ایک اتھارٹی دے دی کہ آپ ڈیسائیڈ، مثلا آپ خبر دیتے ہیں اور اس خبر کو تو آپ تو ذرائع سے چلاتے ہیں،
اس خبر کو تو ایک امیونٹی حاصل ہے، پریولیج کمیونیکیشن ہے. جیسے ایک سیکنڈ میری بات سنیں. اب دیکھیں آپ اس کو ڈیسائیڈ کر کے فیک نیوز، پہلے آپ اس کو ڈیسائیڈ کر سورس پتہ ہوتی ہے، اس کا بعد میں دنیا کے کسی ملک کے اندر اس کا فرینزک بعد میں آئے گا. پہلے اس پہ کاروائی ہو جائے گی، اس صحافی کو، اس شخص کو جس کے پاس یہ اس کے پاس ثبوت ہوتا ہے، ثبوت دیکھیں آپ کو صحافی کو خبر دیتے، بڑے سینسٹیو اداروں کی وہ خبر دیتے، وہ کہتے ہیں یہ فوٹو کاپی بنا لیں اور جا کے خبر دے دیں. آپ سورس بتا دیں، کل آپ کو وہ خبر ہی نہیں دے گا. آپ کا یہ بند ہو گیا، خبریں سنائیں گے. آپ غلط خبر کیوں غلط خبر لیتے ہیں؟ خبر نہیں ان کے پاس خبر، لیکن وہ اپنا ذرائع بتا نہیں ذرائع چھوڑیں نا، مواد ہوتا ہے، مواد ہونا چاہیے، پولیس کے FIR جس میں وہ لکھتے ہیں مخبر خاص نے بتایا. کبھی ان سے پوچھا کہ مخبر خاص کون ہے؟ مخبر کا ہے ہی نہیں. مواد کا مٹیریل آپ پورا ذرائع سے ہونا خبر ضروری ہے، لیں، سورس سے نہیں بتایا جائے گا. سنا ذرائع کا کوئی ایشو نہیں ذرائع ہے. سے خبر صرف ملتی یہ ہے کہ آپ نے اگر ہیٹ سپیچ کی ہے، آپ نے مس انفارمیشن کی ہے، آپ نے ڈس انفارمیشن کی ہے، آپ نے سوسائٹی کے اندر ہیٹرڈ کی ہے، یا آپ نے کو فراڈ کیا ہے، کا معاملہ ہے اس کو دیا جا رہا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر لوگوں کو بات کرنے دی جائے، ڈیبیٹ کرنے دی جائے، لیکن لاء کے اندر آپ لوگوں کے گلے بند نہیں کر سکتے. آلریڈی قوانین ہے، آپ ان کو کوئی قانون نہیں ہے. قانون ہے لیکن اس کے اوپر تھوڑی سی بات چیت کرنے کی ضرورت ہے.